ہجرت عبادی ہے. دکان کھولا لے جانے ختم جمعہ ہے. ساڑھے تین الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ العظیم. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم سب کو جمعہ کا مبارک دن نصیب فرمایا ہے. اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. جمعہ کے دن سورہ کہف کا اہتمام ہو، درود شریف کا اہتمام ہو، کہ یہ تمام چیزیں ہمارے اپنے لیے خوش قسمتی کا ذریعہ بن سکتی ہے، کیونکہ معمولات جمعہ کے دن بہت ہیں اور جمعہ کا دن مؤمنین کے عید کا دن ہے. اس آیت کریمہ میں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، وہ آیت میں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں کہ ہمارا اور آپ کا جو ہے جو مزاج ہے گھروں میں تربیت کا، وہ آج جتنا ہو رہا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں احادیث مبارکہ میں آئی ہیں، لیکن اولاد کی تربیت صحیح نہ ہونے سے آج اولاد کہاں سے کہاں نکل رہی ہے. اس لیے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں موٹی موٹی چیزیں پیش کرتے ہیں. ہم سب کھیتی باڑی والے لوگ ہیں. جیسے کھیتی کو سنوارنا ہو تو 4 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. سب سے پہلے زمین اچھی ہو. زمین اچھی ہوگی تو وہ جو ہے فصل صحیح دے گی. تو سب سے پہلے زمین اچھی ہو. دوسرا بیج اچھا ہو. اور تیسرا اس زمین کو کھاد پانی وقت پر ملے. اور چوتھا یہ ہے کہ اس زمین کی کانٹوں سے اور گھاس پھوس سے اس زمین کی حفاظت کی جائے. یہ 4 چیزیں اگر ہوگی تو وہ زمین صحیح ہوگی. اور اگر ان میں سے کوئی چیز کم پڑ جائے تو اس صورت میں وہ زمین جیسے فصل دینا وہ نہیں دے گی. تو زمین سے تشبیہ دی ہے ماں کو کہ ماں نیک ہو. جب ماں نیک ہوگی
تو اس سے ہونے والی اولادیں وہ نیک بنے گی۔ اس لیے قرآن میں ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جب ماں صحیح ہوگی تو اس سے ہونے والی اولادیں صحیح ہوگی۔ اس لیے ماں صحیح ہو، اب ماں صحیح ہوگی تو یہ کب کہ گھر میں آنے والی بہن، گھر میں آنے والی بیٹی، گھر میں آنے والی جو ہے بچیاں یہ نیک بنے گی۔ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو کھیتی صحیح ہو تو گھر کے اندر کا ماحول صحیح ہوگا تو بچے صحیح بنیں گے۔ اس لیے ایک اللہ والے حضرت حسن کے پاس آئے اور کہا کہ میں اپنی بچی کس کو دوں؟ تو انہوں نے کہا تم اپنی بچی اللہ سے ڈرنے والے کو دے۔ کہا کیسی بات کر رہے ہیں، سب اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ کہا اللہ سے ڈرنے والے کو تیری بچی دے۔ کہا کیوں؟ کہا سن، اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، تیری بیٹی، اس کی بیوی اس کو پسند نہیں ہے، لیکن اللہ کا ڈر ہے تو نان نفقے میں کمی نہیں کرے گا۔ اور اگر تیری بیٹی، اس کی بیوی، اگر وہ اس کو جو ہے پسند ہے اور اس سے محبت کرتا ہے تو اس صورت میں اور ازدواج زندگی میں مزہ آئے گا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر کا جو مزاج ہے، یہ مزاج گھروں کے اندر کے جو ہے لانے کے اندر کا جو انتخاب ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ماں صحیح ہو، جب ماں صحیح ہوگی تو دیکھو اس کے اثرات۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک باپ اپنے جو ہے بیٹے کی شکایت لے کر آیا، اور شکایت یہ لے کر آیا کہ میرا بیٹا سنتا نہیں، مانتا نہیں، اور میرا بیٹا مجھے کچھ دیتا نہیں، میں اس پر کہہ رہا ہوں ماں نیک ہو۔ بیٹا سنتا نہیں، مانتا نہیں، تو حضرت عمر اس کی شکایت درج کرا رہے تھے، تو بیٹا بھی پیچھے سے آیا اور بیٹے نے یہ کہا کہ اے خلیفہ وقت، ہر ماں باپ کا بچے پر حق ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ماں باپ پر بھی بچے کا کچھ حق ہے، کہ ماں باپ پر بھی بچوں کے کچھ حقوق ہیں، یہ مجھے بتاؤ۔ ہمیشہ کوئی بھی بولتا ہے تو بچے کو سزا ہوگی، بچے کو سزا ہوگی، بچوں کو ایسا ہوگا، لیکن ماں باپ پر بھی کچھ حق ہے جو ہے بچوں کا۔ حضرت عمر نے کہا تو نے بڑی بات پوچھی ہے، بڑی بات۔ اور حضرت عمر نے کہا ہر ماں باپ کا اپنے بچے پر 3 حق ہے، ہر ماں باپ پر اپنے بچے کے 3 حقوق ہیں، کہ سب سے پہلا حق یہ ہے اس کی جو ماں ہو نیک ہو۔ سب سے بڑا پرابلم آج جو ہے لڑکیوں کے انتخاب کا، پہلے ماں باپ وہ تمام چیزوں کو دیکھا کرتے، آج بیٹا کہتا ہے ابا وہ مت دیکھو، تمہارا کیا چلے گا، میرا چلے گا، بس مجھے کہیں کی بھی ہو، خوبصورت ہو، کہیں کی بھی ہو لیکن ایسی ہو۔ جب ماں باپ کا یہ احترام ہمارے اپنے جو ہے دلوں میں نہ ہونے کی وجہ سے اور انتخاب صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آج شادی کے پہلے دن سے جھگڑے چالو ہو گئے ہیں۔ ہر گھر کا جو ہے حال دیکھو۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ پہلا اس کی ماں نیک ہو، دوسرا حق یہ ہے ماں باپ کا کہ اس کا نام اچھا رکھے، یہ ماں باپ کا حق ہے، نہیں جو رکھنا ہو رکھو۔ اب تو ایسا نام پوچھ رہے ہیں کہ پورے بیڑ ضلع میں کسی کا نام نہ ہو، میرا ہی پوتے کا نام ہو، بیٹے کا نام، ایسا نام بتاؤ۔ صحابہ صحابیات کے نام پسند نہیں ہے، یوٹیوب پہ دیکھتا ہے اور اس پہ جو نام جو ہے اس کو پسند آ گئے وہی رکھ رہا ہے۔ یہ نام رکھنے کی ترتیب ہو گئی، علماء کی، مفتیان اکرام کی ضرورت نہیں رہی، اب بس نام جو پسند آ گئے وہ رکھ لیا، اور 2 سال کے بعد کچھ ہو گیا بچوں کو، اب نام بدلو، آدھار کارڈ میں وہی نام ہے، ادھر وہی نام ہے، اب کیا نام ہے، اب آپ بدلنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ماں باپ کا حق ہے کہ نام اچھا رکھے، اور تیسرا حق ماں باپ کا یہ ہے کہ اس کو دین کی تعلیم دے۔
تو کہنے لگا وہ بیٹا اے خلیفہ وقت، ان تینوں میں سے ایک کا حق میرے ماں باپ نے ادا نہیں کیا ہے۔ میری ماں مجوس گھرانے کی ہے، دوسرا یہ کہ میرا نام ایسا رکھا جس کا معنی گو کا کیڑا ہوتا ہے، اور تیسرا یہ مجھے میرے باپ نے دین کی تعلیم نہیں دی، ان پڑھ رکھا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا سزا کا مستحق تو نہیں ہے، تیرا باپ ہے۔ آج اولاد کی تربیت کے سلسلے میں سب سے پہلا یہ کہ ماں نیک ہو۔ جب ماں نیک ہوگی تو اس کی گود سے پلنے والی اولاد بایزید بستامی بنے گی، معین الدین چشتی بنے گی، بختیار کاکی بنے گی، نظام الدین اولیاء بنے گی۔ اور جس ماں کی گود نیک نہ ہو اور جو ماں نیک نہ ہو، اس کے گود میں پلنے والا بچہ اللہ رسول کا یاد کرنے والا نہ ہوگا، اللہ رسول کو اپنے سینے میں لینے والا نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ والوں کی نشانیاں ہیں، جتنے بڑے بڑے اللہ والے ہیں ان کے پیچھے ان کے ماؤں کا کردار ہے کہ ماؤں نے ان کو اللہ کا ولی بنایا ہے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بنگال کے سفر سے آ گئے، تو امی سے کہا امی کھانا دے دے۔ ماں نے کہا بڑے خوش ہو معین الدین، کیا بات ہے؟ کہا امی خوش کیوں نہ ہو، اس سفر میں 6 لاکھ لوگوں نے میرے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہے، اتنے لوگ توبہ تائب میرے ہاتھ پر ہو گئے، میں خوش کیوں نہ ہوں؟ کہا اے میرے بیٹے تیرا کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے۔ کہا کہ میں جا کر آیا ہوں اور آپ کہہ رہے میرا کمال ہے۔ کہا ہاں بیٹے تیرا کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا بیٹے جب تو میرے پیٹ میں تھا میں ہمیشہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور سن لے بیٹے جب تو دنیا میں آیا تو تجھے میں نے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے۔ آج یہ حال ہے کہ تیرے ہاتھ پر لاکھوں لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں۔ آج تو موبائل ہاتھ میں ہے، عورتیں موبائلوں کو دیکھ دیکھ کر بچے بھی دیکھ رہے ہیں، بے حیائی گرم ہے، اور یہ تمام چیزوں کے ساتھ اولاد کی تربیت ہو رہی ہے۔ اس لیے 3 سال کا بچہ ماں کو آنکھ نکال کر دیکھ رہا ہے۔ نماز روزے کی کیا بات کرتے ہو، اللہ رسول کی تعلیمات کی کیا بات کرتے ہو؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کے پیچھے ان کے ماں کا کردار ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، باپ نہیں تھا اور ماں تھی، یتیم تھے۔ ہاں جس دن گھر میں کھانے کو نہ ہوتا اس دن کہتے امی کھانا دے دو، تو اس دن ماں کہتی بیٹے ہم آج اللہ کے مہمان ہیں۔ جس دن گھر میں کھانے کو نہ ہو اس دن اللہ کے مہمان ہیں۔ اس دن بوریا بھر کے آٹا آ گیا، روزانہ روٹیاں بن رہی ہے، تو اب نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میرے ماں کے جملے ترسنے کی سننے کے لیے میں ترسا کرتا تھا، ماں کب کہے گی ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ ایک دن چاند نظر آ گیا تو کہا امی یہ اس مہینے کا چاند نظر آ رہا ہے، تو کہا بیٹے اس مہینے کا چاند تو مجھے بتایا، آئندہ مہینے کا چاند نظر آئے گا کس کو بتاؤں گے؟ اس سے پتا چلا کہ ماں بھی جانے والی ہے دنیا سے۔ 2-3 دن ہو گئے، ماں نے تہجد کی نماز پڑھی اور اپنے نظام الدین اولیاء کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد چھت پر لے کر گئی اور سیدھے ہاتھ کا نظام الدین کا پکڑا اور کہا اے اللہ اب میں نظام الدین کو تیرے حوالے کر کے جاتی ہوں۔ ہاں وہ نظام الدین جو ماں کی تربیت سے بنے، ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر چکے۔ وہ ماں آج گھر کے اندر موجود ہے، گھر کے اندر بیوی موجود ہے، بچوں کی تربیت کیسی ہو رہی ہے؟ یاد رکھو اولاد کی تربیت ایسی ہے آج کے دور میں جیسے گاڑی چلانے والا ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے، جتنا دھیان اس کا گاڑی پر ہوتا ہے چلاتے وقت میں، اگر نظر ادھر ادھر ہو جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم آج اللہ والے کہہ رہے ہیں کہ آج ہماری بھی ایسی ہی تربیت اولاد کے ساتھ ہو۔ مجھے کچھ نہیں پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، اس لیے ماں یہ سب سے بڑا بچوں کی تربیت میں اس کا سب سے بڑا دخل ہے، اور ماں کی گود یہ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ اور آج ماں کی گودوں سے بچے کیسے نکل رہے ہیں، آج ہم خود وہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، باپ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اس لیے 2-3 باتیں عرض کر کے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ماں نے باپ نہیں ہے، ماں ہے، 8-9 سال کا بچہ ہے، ماں مدرسے میں داخل کر رہی ہے، ایک الٹا بچہ ہے، شادی نہیں کی،
میرا بایزید ہے اور وہ جو ہے بڑا ہوگا اور وہی میرے لیے ثواب جاریہ بنے گا، اسی کی جو ہے تربیت کر کے میں اللہ کا ولی بناؤں گی۔ ماں کی سوچ دیکھو کیسی ہے۔ آج تو ہر ایک کے ذہن میں کلیکٹر، وکیل، صبح میں وہ ماں اٹھا رہی ہے، جاؤ انگلش کے مدرسے میں چھوڑنے کے لیے۔ اللہ کی قسم مدرسے تک جانے کے لیے اس کے پاس وقت ہے، یہاں جو ہے کاروبار کو جانے کے لیے وقت ہے، نماز کو اٹھانے کے لیے وقت نہیں ہے، بچوں کی تربیت کے لیے وقت نہیں ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی بنا رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہی اولاد جو ہے ٹھوکریں مارے گی۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹے سے بچے 7-8 سال کے، ماں گئی مدرسے میں اور جانے کے بعد کہا یہ میرا بایزید ہے، اس کو مدرسے میں رکھو، اور سنو میرے بایزید کو جمعرات کو نہ بھیجنا، بقرعید اور رمضان کی چھٹی نہیں۔ کہا کہ میرا بایزید یہ مدرسے میں رہے گا جب تک عالم، حافظ، مفتی نہ بنے اس کو گھر نہ بھیجنا۔ کیسی ماں ہوگی؟ اولاد کی تربیت کے لیے کیا کہہ رہی ہے؟ اب یہ ماں جو ہے چھوڑ کر چلے گئی، 2-3 دن ہو گئے، ننھے منھے بچے، اب ماں کی یاد آ رہی ہے، استاد کے پاس جا رہے ہیں، استاد جی امی یاد آ رہی ہے، امی یاد آ رہی ہے، امی کی یاد آ رہی ہے، مجھے چھٹی دے دیجئے۔ ماں جو ہے استاد نے تو وعدہ کیا نہیں بھیجیں گے، لیکن ایک دن استاد نے غصے میں آ کر 15 دن کا سبق دیا ایک ساتھ، اور کہا کہ آدھے گھنٹے میں پڑھ کر سناؤ، تم کو 1 دن کی چھٹی مل جائے گی۔ بایزید بسطامی، چھوٹے سے بچے، اور استاد کے بعد بار بار آ رہے ہیں، اس لیے 15 دن کا سبق دے دیا۔ تو وہ کیسا نیک ہوگا؟ ماں ایسی نیک تو بچہ کیسے نیک ہوگا؟ وضو کیا اور وضو کر کے وہ جو ہے سبق کو لیا، اور 15 دن کے سبق کو 15 منٹ میں یاد کر لیا۔ 15 منٹ میں استاد کے پاس آئے، کہا کہ استاد سن لیجئے، سنا رہے، کہا کہ کیا بات، میں نے تو ایسے ہی کہا اس کو، تو وعدہ کیا ہوا تھا کہ جاؤ چھٹی، صبح میں جلدی آ جانا۔ اب یہ بایزید بسطامی اچھلتے کودتے پھدکتے جا رہے، میری ماں ملے گی، مجھے بوسہ لے گی، مجھے گھر میں لے گی، میں کتنا خوش ہو جاؤں گا۔ گھر گئے، رات کا وقت تھا، کنڈی کھٹکھٹائی، کہا کون؟ کہا بایزید ہوں۔ کہا نانا میرا بایزید مدرسے میں ہے۔ کہا نا میں ہی بایزید ہوں۔ کہا نا میرا بایزید مدرسے میں ہے۔ بار بار کہا تو کہا اگر تو بایزید ہے مدرسے میں چلا جا، میں نے تجھ کو عالم، حافظ، مفتی بننے تک کے چھوڑا ہے۔ دروازہ نہیں کھولا، ویسے ہی واپس لوٹے ہیں بایزید بسطامی، اور 17 سال کی عمر میں حافظ، عالم، مفتی بن کے مدرسے سے نکلے ہیں۔ یہ وہ ماں ہے جس ماں کے جو ہے گود سے بڑے بڑے اللہ والے جنم لیتے تھے۔ آج تو ہم نے ہماری اولادوں کو کھانا پینا، رہنا جینا، دنیا کے جو ہے ساز و سامان کے لیے آباد کیا۔ اللہ کی قسم قرآن سے ہم نے آباد نہ کیا، اللہ رسول کی تعلیمات سے آزاد نہ کیا۔ آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہماری اپنی بن جائے اور آخرت ہماری نہ بنے، یہ کوئی آبادی نہیں ہے۔ دنیا یہ جو ہے گزرگاہ ہے، اس کے ساتھ آخرت کی تعلیم ہو، اللہ رسول کی تعلیمات ہو۔ اگر یہ تعلیمات ہوگی یہ ثواب جاریہ اولاد بنے گی، ورنہ اللہ کی قسم کہیں ایسا نہ ہو ہماری اولاد ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ نہ بنے۔ اس لیے اللہ رسول کی تعلیمات ضروری ہے اولاد کے لیے، اور وہ اگر نہیں بنے گی، 2 سال کا بچہ ہے، لوریاں دیتے دیتے کو اللہ اللہ اللہ، بندر بندر سے ڈراتے ہیں، کتے کتے سے ڈراتے ہیں، جھولے دیتے دیتے عورتیں ڈراتی ہے، اللہ کہو اللہ کہو۔ جب جو ہے اس کو اللہ بولے نہیں آتا ہے، لیکن جب بولنا شروع کرے گا اس کا سب سے پہلا بول اللہ ہوگا۔ اور علماء نے لکھا ہے جس بچے کا سب سے پہلے بول اللہ ہوگا، موت کے وقت اس کی زبان پر اللہ آئے گا، اور جس بچے کا سب سے پہلے بول اللہ ہوگا، اللہ اس ماں باپ کے سب گناہ معاف کر دے گا۔ آج ماں جو ہے بچے کو لوریاں دے دیتے، اللہ اللہ کہو، بندر بندر سے نہ ڈراؤ، کتے سے نہ ڈراؤ۔ بچہ بہت ستاتا ہے، موبائل میں لگا کے دے، کارٹون دے رہا، کارٹون ایسے جو ہے لگا کے دے رہا، بچہ ستاتا ہے۔ ماں بولتی بچہ ستاتا ہے، دل بہلانے کے لیے بچوں کو کمرے میں بھیج دیتے ہیں۔ یاد رکھو کمروں کی نگرانی کرو، بچوں کی نگرانی کرو، ورنہ آنکھیں خراب ہوگی۔ قرب قیامت میں لکھا ہے العین، مولانا علیم ندوی نے، ہر آدمی کو چشمہ لگے گا۔ 2 سال کا بچہ لے کر چیک کراؤ تو اس کو چشمے لگ رہے ہیں۔
اتنا نمبر اتنا نمبر، کیوں نمبر لگ رہے؟ یہ وہی تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج اولاد ضائع ہو رہی ہے۔ اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل ہم سب کے لیے فریضہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ایک ہی چیز ہو گئی، ماں ابھی 3 چیزیں باقی ہیں، اس میں بیج یعنی زمین کے اندر بیج صحیح ہوگا، عقل حلال ہوگا، اس کے بعد کھاد پانی وقت پر، تعلیم تربیت وقت پر ہوگی، اور اس کے بعد اپنے آپ کو وہ زمین کو گھاس پانی سے بچانا پڑتا ہے، کانٹوں سے۔ ایسے ہی کھرپن اگر وہ زمین کا نہ ہو تو اس صورت میں زمین میں فصل صحیح نہیں ہوگی، اولاد اگر دوستانہ صحیح نہیں ہوگا وہ اولاد ضائع ہو جائے گی۔ یہی تمام چیزیں ہمارے اور آپ کی تھی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔